آرٹیکل 370 ان کا انٹرنل معاملہ ہے. جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مجھے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ آنریبل فارن منسٹر اس طرح کا بیان دیتے جس نے ہمارے کشمیر کاز کی فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا. یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کو بعد میں. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری ہے اور قومی اسمبلی اجلاس سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں. آج کے اس اجلاس میں نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک پیش کی گئی. یہ تحریک ڈاکٹر بابا روان کی جانب سے پیش کی گئی اور اس تحریک میں اس بات پر فیصلہ کیا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد اقصی پر جو حملے ہوئے اس کی مذمت. وہاں پر بچتا ہے تو اسے وہاں کا زمین کا مالک بنایا جاتا ہے. اور یہ کتنا کروئل جوک ہے کہ اس کے مقابلے میں فلسطینی جن کے آباء و اجداد وہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال کر غلام بنایا جاتا ہے. اور نریندر مودی بھی اس کی بھی یہی صورت گری ہے کہ کشمیر میں غاصبانہ قبضہ کیا ہے. آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر میں پرماننٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے اور پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اور اس سے بڑھ کر کیا تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل واز اسٹیبلشڈ in a land without people for a people without land. Can there be more grievous insult to the intelligence of global community? اور جس طریقے سے بیلفور جو ارینجمنٹ کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. therefore جناب اسپیکر، میں وزیر خارجہ کو گزارش کروں گا کہ پلیز ٹائم وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم، پلیز لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ ڈو آل پاسبل لابنگ ٹو کریٹ دس اویئرنیس in the length and breadth of this globe that Israel and India have nefarious ambitions. دونوں میں بے پناہ مماثلت ہے کہ فلسطین کے عوام سے بھی 70 سال ہو گئے ظلم و ستم ہو رہا ہے. ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کو ان 70 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا. اور جناب اسپیکر، تقریباً 60 سے 70 لاکھ سن 48 سے لے کے آج تک 60 سے 70 لاکھ فلسطینی ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا. اور آج نہ جانے دنیا کے کون کون سے وہ کونے میں خیمہ زن ہیں، کن کن ممالک میں وہ پناہ گزین ہیں اور ان کی دوسری اور تھرڈ جنریشن آج اس مصیبت اور بدترین ظلم کا شکار ہے. اور اس حالیہ جارحیت کے نتیجے میں جناب اسپیکر فلسطین میں درجنوں بچوں کے علاوہ خواتین کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اور اسرائیل کے بمباروں نے غزہ میں
अंधाधुन वहां पर गोला बारी की है, रॉकेट बरसाए हैं, और वो बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग को जिस तरह मिसमार किया गया, उसको पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पर क्या नाम उसका, अल जजीरा का वहां पर दफ्तर था, और भी वहां पर टीवी चैनल्स के, मीडिया के दफातर हैं, और वहां पर बेशुमार लोग रहाइश पजीर हैं। कभी देखती आंख ने इस तरह की सफाकी नहीं देखी कि आप घनी आबादी में अंधाधुन आप आसमान से गोले बरसाएं और मासूम जानों को शहीद करें, बेगुनाह लोगों को शहीद करें, निहत्थे लोगों को शहीद करें। जनाब स्पीकर, ये है वो जुल्म की दास्तान जो फलस्तीन के अवाम 1948 से आज तक बर्दाश्त करते चले आए हैं। ओस्लो के समझौते को उन्होंने फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। गो के नोबेल पीस प्राइज मिले मरहूम यासर अराफात को और मिनाहम बेगिन को, लेकिन एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीन का क़याम आज तक न हो सका। और फिर कश्मीर की तरह सलामती काउंसिल में फलस्तीन की जो करारदादें हैं, उनको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया, और वहां पर बदतरीन किस्म की सफाकी इस वक्त जोरों पर है। जनाब स्पीकर, ये शूमीय किस्मत है कि माजी में फैशिस्ट हिटलर जहां खड़ा था, आज वहां पर नेतन्याहू खड़ा है। माजी में जहां यहूदी बच्चे और खवातीन और बुजुर्ग खड़े थे, वहां पर आज फलस्तीनी माएं बहनें और बच्चे खड़े हैं। आपको अच्छी तरह इल्म है कि नाजी जर्मनी में आउशविट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वहां पर तारीख के बदतरीन मजालिम कमिट किए गए, मगर आज उनसे भी बदतर सूरत हाल, उससे भी ज्यादा ग्रीवियस जराइम आज इसराइल फलस्तीन के बाशिंदों से कर रहा है। जनाब स्पीकर, और आप देखते हैं कि आज लीग ऑफ नेशंस की जगह अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल खड़ी है। ये इस बेदर्दी के साथ जो कत्लेआम जारी है, वो पैगाम है थर्ड वर्ल्ड के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, और वो ममालिक जो माशी लिहाज से शायद कमजोर हैं, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर जनाब स्पीकर यही रवाज और जड़ें पकड़ गया, तो फिर ये सारी की सारी जो दुनिया है वो शदीद खतरात में दाखिल हो जाएगी। किस तरीके से चौथा जिनेवा कन्वेंशन को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया, और मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आज हमें इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को दोनों साइड्स पर मौजूद मोहतरम मेंबरान कौमी असम्बली को आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की
دلوں کی آواز بننا ہے. ان کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہے. ان کے احساسات کو سہارا دینا ہے. اور عالمی امن و سلامتی پر جب بھی جناب اسپیکر عالمی اصولوں کو پسے پش ڈالا گیا تو انسانیت نے ہر مرتبہ اپنے خون کے ساتھ اس کی قیمت چکائی ہے. دنیا کو ایک مرتبہ پھر جنگ کی ہولناک نتائج، بدامنی، ابتری اور مفلوق الحالی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، آج عالم اسلام کے اندر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل غمگین ہے. نہ صرف یہ نہیں بلکہ بعض دوسرے ممالک میں بھی وہاں کے عوام نے اسرائیل کی اس صفاقی کی پرزور مذمت کی ہے اور وہاں پر احتجاجی وہاں پر جلوس نکالے ہیں اور دنیا کو دکھایا ہے کہ گو کہ ہم مسلمان نہیں، لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ ایک نہتی قوم کے اوپر اسرائیل کی فوج پل پڑے اور وہاں پر ہر چیز کو تہ و بالا کر دے. جناب اسپیکر، اگر خدا نہ خواستہ، میں آئی ایم اسپیکنگ تھیوریٹیکلی، کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی ایک ہلکی سی حرکت کوئی اسلامی ملک کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا عالمی طاقتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی؟ کیا عالمی ادارے خاموش رہتے؟ نہیں جناب اسپیکر، نہیں. ان کے اوپر فوراً جنگ مسلط کر دی جاتی اور طوفان نازل ہو جاتا، ہر قسم کی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی. لیکن آج عالمی میڈیا خاموش ہے. عالمی میڈیا آج خاموش ہے. آج عالمی میڈیا کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ الجزیرہ جہاں سے رپورٹنگ کرتا ہے وہاں پر بمباری کی گئی اور بے شمار لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. کیا ایسی حرکت کسی اور ملک میں ہوتی تو کیا دنیا خاموش رہتی؟ کیا وہ میڈیا کی آزادی کے نام پر ایک بھرپور قدم نہ اٹھاتی اور مل کر اس ملک کے خلاف پابندیاں نہ لگاتی اور جارحانہ اقدامات نہ کرتی؟ آج عالمی طاقتیں کہاں ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ جناب اسپیکر، میں پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان کے حوالے سے جو قراردادیں منظور ہوئی تھیں ان کے اوپر کتنی سرعت کے ساتھ عمل کیا گیا اور ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے آزادی دلوائی گئی، سوڈان کے حصے بکھرے کیے گئے اور جنوبی سوڈان کو ایتھنک بنیادوں پر آزادی دلوائی گئی. مگر اس کے مقابلے میں بوسنیا میں کیا ہوا؟ جناب اسپیکر، بوسنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا. ہر روز سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن رہے تھے. ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹ رہے تھے.
बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा था और जब तक इज्तिमाई कब्रों का बदतरीन स्कैंडल सामने नहीं आया, आलमी ताकतों का ज़मीर नहीं जागा था। और फिर यकीनन सदर क्लिंटन ने बड़ी स्पीड के साथ डिप्लोमेसी की और उसका हल निकाला, लेकिन जब वहां पर शहरों के शहर तबाह हो गए थे और शहर कब्रिस्तान बन गए थे, तो अगर आप ये स्टार्क कंपैरिजन करें बिटवीन बोस्निया एंड ईस्ट टिमोर और जनूबी सूडान, तो सूरत हाल आराम से समझ में आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से एक एटमी ताकत हैं, बट दैट इज ऑल फॉर द पर्पस ऑफ डिटरेंस। सिर्फ डिफेंस के हवाले से कभी पाकिस्तान ने इस कुव्वत को कभी शायबा तक नहीं दिया कि इसमें हम कभी खुदा न खास्ता एग्रेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, मगर पाकिस्तान बनने से पहले जनाब स्पीकर कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी के ब्रॉड पैरामीटर्स हजरत कायद आजम के फरमुदात की रोशनी में तय हो गए थे। और पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, मैंने नून नहीं कहा कि वो उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फलस्तीन के गयूर अवाम की भरपूर हमायत की थी। जनाब स्पीकर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिहाजा आज पूरी कौम तवक्को करती है, आज पूरी कौम तवक्को करती है कि उसी पॉलिसी को न सिर्फ आगे बढ़ाया जाएगा, बल्कि दिलो जान के साथ हम इस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे ता वक्ते के मकबूजा कश्मीर के अवाम को और फलस्तीन के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हैं और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जब तक कि उनको उनका हक नहीं मिलता, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए और उनकी भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं, बल्कि मैं बबांगे दोहल ये बात करना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान का है और इस्लामी दुनिया का है और इस्लामी ममालिक की क़यादत का है। और इस इम्तिहान का तकाजा ये है कि इस्लामी ममालिक की क़यादत अपने अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम के जज्बात की भरपूर अक्कासी करे, इस्लामी ममालिक की क़यादत वक्त ज़ाय किए बगैर इकट्ठी हो और अपनी पूरी जो ज़हनी सलाहियतें उनको मुजतमे करे और फलस्तीन के मामले के ऊपर OIC अरब लीग का इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर भरपूर आवाज उठाई जाए फलस्तीन के अवाम की खुशहाली के लिए। और सबसे पहला काम वहां पर जो कत्लो गारत का बाजार गर्म है उसको फिलफौर बंद कराया जाए। और ये जिम्मेदारी आज इस ऐवान के तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूं कि इस हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो फिलफौर अपना ये काम शुरू करे और बाकी जो
قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے بچے اور آج اپنی عاقبت سنوارے. ہم نے ایک دن خدا کے عدالت میں حاضر ہونا ہے جناب اسپیکر. یہ دنیا دار فانی ہے. اینڈ شراؤڈ آف دا کافن ہیز نو پاکٹ. ہمیں کوئی آج حکومت میں ہے تو کل کوئی اور ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اپنا جو ایک جری رول ہے اس کو فل فور ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا. اور جناب اسپیکر، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی انتہائی فیبل حرکت یا کسی اسلامی ملک نے لیا ہوتا تو اس کا کیا حشر نشر ہوتا. ہمارے پاس تاریخ حاضر کی مثالیں موجود ہیں. عراق، لیبیا، افغانستان. یقیناً افغانستان سے القاعدہ نے ایسی ایکٹیویٹی کی جس کی پوری دنیا نے مذمت کی، لیکن اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی. مگر آج عالمی ضمیر، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں جو ایک پرماننٹ لاک ڈاؤن میں ہیں، ان کے لیے اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اس لیے جناب اسپیکر، میں آج اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی دنیا کے پاس بصیرت بھی ہے، اجتماعی اذہان بھی ہیں، وسائل بھی ہیں اور اثر و رسوخ بھی ہے. وہ اسلامی ممالک جنہوں نے بہت عرصہ پہلے اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کیے تھے، ہمیں ان کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا اثر استعمال کریں، جس میں نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. مجھے جناب اسپیکر اس بے بسی پر علامہ اقبال کی وہ نصیحت آج یاد آ رہی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. جناب اسپیکر، بڑا غور طلب یہ شعر ہے اور نصیحت ہے حضرت علامہ اقبال کی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ضعیفی کی سزا پرماننٹ پنشمنٹ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر اگر کمزوری دکھائیں گے تو نہ ہمیں قوم معاف کرے گی، نہ ہمیں ہمارا ضمیر معاف کرے گا، نہ خدائے بزرگ و برتر معاف کرے گا. کہ بالآخر ہماری ایک ذمہ داری ہے بھائی چارے کے حوالے سے، فریٹرنٹی کے حوالے سے، دکھ اور سکھ بانٹنے کے حوالے سے، خوشی اور غمی میں حصہ لینے کے حوالے سے. جناب اسپیکر، یا تو آپ ان کو چپ کرائیں. Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. Please, yes, sir, please. Order in the House, please. جناب اسپیکر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے جو مین پلرز ہیں وہ حضرت قائد اعظم کے فرمودات اس کی بنیاد ہے. ہمیں اپنے اس تاریخی موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے، اس میں ذوف نہیں لانا چاہیے. اگر اس حکومت نے ذرا بھی ذوف دکھایا تو ان کا گریبان ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا. مجھے امید ہے کہ ایسی صورت گری نہیں آئے گی اور یقیناً یہ حکومت جو عوام کی نبض ہے اس کو اچھی طرح اس کو پہچانے گی اور تمام توانائیاں، تمام اپنی انرجی ہم اس بات پر صرف کریں کہ کسی طریقے سے ان دونوں
مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق ملے اور وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں اور وہ بھی اپنے آپ کو آزاد کہلا سکیں اور وہ بھی کہہ سکیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، مسلمان ممالک نے، مسلم امہ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ جناب اسپیکر، میں جانتا ہوں اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، اس لیے کہ یقیناً جب قومیں معاشی ذوف کا شکار ہوتی ہیں، جب قومیں اپنے معاش کو سنبھال نہیں سکتی تو پھر وہ دوسروں سے ڈکٹیشن لیتی ہیں، ڈکٹیٹ کر نہیں سکتی، لیکن انشاءاللہ اس ملک کے اندر بڑی جان ہے، یہ قوم بڑی جری قوم ہے، اس میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے۔ اور میں مثال دینا چاہتا ہوں، مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی کا الحاق۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی وہاں پر پالیٹکس کھیلی گئی جو کہ ان خطوں میں پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، اور کچھ طاقتیں اس الحاق کے خلاف تھی، کچھ طاقتیں اس الحاق کے حق میں تھیں، لیکن چونکہ مغربی جرمنی کی جو معاشی طاقت تھی اس کا مقناطیسی اثر اتنا زوردار تھا کہ ان تمام مخالفوں کو شکست ہوئی اور مشرقی جرمنی ایک پکے ہوئے پھل کی طرح وہ مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گیا، اور آج وہ بچھڑے ہوئے بھائی، دوست، بزرگ، وہ آج 90 کی دہائی کے بعد وہ اکٹھے رہتے ہیں اور ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری و ساری ہے۔ اور مشرقی جرمنی کی جو بیکورڈنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مغربی جرمنی نے اربوں ڈالر وہاں پر پمپ کیے ہیں، اور وہ دونوں مل کر اپنے ملک کو ایک یورپ میں اور دنیا میں اپنا لوہا منا رہے ہیں۔ یہ وہی جرمنی ہے جس کو جنگ دوئم میں شکست فاش ہوئی تھی، یہ وہی جاپان ہے جس کو جنگ دوئم میں they were raised to ground، مگر کس چیز نے ان کو دوبارہ 60 سالوں میں اٹھایا اور وہ اوج سریا پر پہنچے؟ محنت، محنت اور محنت، امانت، دیانت، امانت اور دیانت۔ یہی وہ سفر ہے جس نے ان کو آج دوبارہ اقوام عالم میں ممتاز جگہ دی ہے۔ مجھے کوئی اس پر شک نہیں کہ گو کہ ہم نے بہت وقت ضائع ہوا ہم سے، مگر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ قوم مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ پورا ایوان معزز ایوان آج اس ہال میں بیٹھے دونوں اطراف میں جتنے بھی معزز ممبران ہیں، یہ پارلیمان 22 کروڑ عوام کے ساتھ مل کر آج ایک متفقہ طور پر مذمت کی قرارداد لے کر آئے اس ہاؤس کے اندر، اور اس کے ساتھ ٹھوس تجاویز دی جائیں، کیونکہ خالی نعروں سے اور ایموشنل سپیچز سے نہ ماضی میں کچھ ہوا نہ اب ہوگا۔ ہمیں عملی اقدامات ہمیں اٹھانا ہوں گے جناب اسپیکر، جس کے لیے میں کچھ تجاویز اپنے اینڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کشیدگی کی اس آگ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور عالمی برادری نے اقدامات نہ کیے اور ہم نے اپنا ایک پرویکٹو کردار ادا نہ کیا، تو نہ صرف خدا نہ خواستہ یہ پورا علاقہ خطرات میں گر جائے گا، بلکہ ہمیں، ہماری قوم، ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہمیں اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ آئندہ جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے، اور پاکستان کے عوام سے ہم بھرپور اپیل کریں
کہ وہ فلسطینی عوام کی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پوری یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور جو قرارداد آج یہ ہاؤس ایڈاپٹ کرے گا اس قرارداد کو تمام اراکین پارلیمنٹ ہم سب مل کر اقوام متحدہ کے دفتر اسلام آباد میں جائیں اور ان کے سامنے یہ قرارداد ان کو تھمائیں کہ وہ اپنے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے حوالے کریں. میری یہ بھی تجویز ہوگی جناب اسپیکر کہ OIC اور ریڈ کراس جسے رال عامر کہتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو امدادی سامان فل فور بھجوانا شروع کریں اور یقین کریں کہ اس میں پاکستان کے عوام بھرپور اپنا حصہ ڈالیں گے. صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے اور آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے ہم دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں آخر میں جناب اسپیکر اس فلسطینی بچی کی فریاد بیان کیے بغیر بات ختم نہیں کر سکتا جس نے ہر مسلمان کا دل زخموں سے چور کر دیا ہے. اس 10 سالہ بچی نے کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ کروں مگر میں کیا کر سکتی ہوں, میں تو صرف 10 سال کی ایک بچی ہوں. میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور جو بھی مجھ سے ہو میں وہ کرنا چاہتی ہوں مگر ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ جناب اسپیکر اگر آج اس بچی کے سوال کا جواب اسلامی ممالک نے امہ نے نہ دیا تو روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہم میں سے ہر ایک کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ عہد کریں جناب اسپیکر کہ ہم اپنے مظلوم بچوں بھائیوں بہنوں بیٹیوں اور بزرگوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. ان کو اغیار کے سہارے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. ان کو اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حد المقدور کوشش کریں گے اور اس کے لیے کوئی بھی ہم دقیقہ پروگرام نہیں کریں گے. جناب اسپیکر کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ مایوسی اسلامی معاشروں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور شاید حضرت علامہ اقبال نے اسی موقع کے لیے یہ اشعار کہے تھے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ. Order in the house, please. Order in the house, please. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پاکستان زندہ باد. شاہ متری صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے Order in the house, please. Please, order in the house. چیمہ صاحب Please. اتنے اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے, ذرا توجہ قبلہ. جناب اسپیکر
قائد حزب اختلاف نے مسئلہ فلسطین پر جن الفاظ کا اور جذبات کا اظہار کیا ہے میں انہیں سراہتا ہوں۔ میں آج سب سے پہلے اس ایوان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے کہ آج آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں اور آج جو متفقہ قرارداد سے مجھے لیس کر کے آپ بھیج رہے ہیں اس سے یقیناً پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور پاکستان کی آواز کی ترجمانی انشاءاللہ کی جائے گی۔ جناب والا، آپ کی بہت سی باتوں سے تقریباً اتفاق کرتے ہوئے ماں سوائے ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میں فلسطین کے اس اور غازہ اور ویسٹ بینک کے ان پیچیدہ اور دردناک حالات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب والا، پاکستان نے اپنا موقف دو ٹوک الفاظ میں پیش کر دیا ہے۔ اس موقف کو سراہا گیا ہے، اس موقف کی تعریف کی گئی ہے اور یہ میرے سامنے یہ خط ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ فلسطین کی قیادت کا خط ہے جس نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور کہا ہے، ایک میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے وزیر خارجہ کو کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کی حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے انہوں نے کہا ہے گاڈ بلیس پاکستان۔ جناب والا، یہ عکاسی کرتا ہے ہمارے ان جذبات کی جس کا کہ قائد حزب اختلاف بھی بات کر رہے تھے۔ جناب والا، آج جن دردناک واقعات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اور درست فرمایا ہے، 27 رمضان جو ایک بہت مسلمانوں کی تاریخ کا اور ہماری عبادتوں کا اہم ترین دن ہے، یہ دردناک کہانی نے ایک نیا رخ 27 رمضان کو اختیار کیا اور یہ بربریت اور خون کی ہولی کا آغاز 27 کی شام کو ہوا۔ اور جناب والا، میں اس کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس دن عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف میں موجود تھے اور اگلے ہی روز 28 رمضان کو انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پاکستان کی عوام اور امہ کی آواز کی ترجمانی کرتے ہوئے OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور اسی ہی روز اسی لمحے وہ ملاقات منعقد کی گئی اور ان کے ساتھ ایک لائے عمل مرتب کرنے کا ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ سامنے مرتب کیا گیا۔ اس پر آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جناب والا، پاکستان نے جو جارحیت ہوئی ہے اور جاری ہے مسلسل اس کی مذمت کی ہے اور ہم کریں گے۔ میں آپ کی توجہ بہت سی باتیں جو آپ نے کی ہیں میں آپ کی تائید کرتے ہوئے دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن کہنا چاہوں گا کہ کل 16 مئی کو 2 اہم اجلاس منعقد کیے گئے اور میں ان اجلاسوں پر آپ کی توجہ، اس ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ جناب والا، کل 16 مئی کو 2 بجے دوپہر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا فورن منسٹرز کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں پاکستان کی ترجمانی کروں اور کل ہی یعنی کہ 16 مئی کو شام 7 بجے پاکستان کے وقت کے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ جو OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ ورچوئل نوعیت کا تھا
اور جو سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہے اس میں جتنے ممبرز ہیں وہ فزیکلی وہاں موجود تھے اور اس کو اسٹیئر چین کے وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر فورن منسٹر وانگ ای کر رہے تھے۔ جناب والا، آپ اس بات سے واقف ہیں اور یہ ایوان بھی اس بات سے واقف ہے کہ امن و استحکام، پیس اینڈ سیکورٹی کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے سلامتی کاؤنسل پر، اور آج سفارتی سطح پر جو سب سے اہم ادارہ ہے، فورم ہے، وہ سلامتی کاؤنسل کا فورم ہے۔ اور چنانچہ دنیا کی نظریں لگی تھی کہ آج یہ فورم جو مسئلہ فلسطین کو اور اس ظلم اور بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ اس پہ کیا موقف اختیار کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا چین کے قیادت کو، وزیر خارجہ کو، جنہوں نے اپنی سفارتی کاوشوں سے سلامتی کاؤنسل کو یکجا کرنے کی کوشش کی اور تقریباً تمام ممبران ایک طرف قائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور تقریباً ان کو قائل کر چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی جناب اسپیکر کہ ایک طاقت جس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، اس نے یعنی کہ امریکہ نے اپنے ویٹو کے استعمال سے وہ جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے نکلنا تھا اور ایک آواز ڈالی تھی، اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ جناب والا، وہاں سلامتی کاؤنسل کے ممبران کا یہ رجحان تھا، اگر ان کی بحث کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی کہ اس وقت ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فی الفور وہاں سیز فائر کیا جائے اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں انہیں بند کیا جائے۔ ان کی خواہش تھی، اور اکثر میں نے دیکھا کل کی گفتگو میں جو سلامتی کاؤنسل میں ہوئی اور جو کہ OIC کے اجلاس میں تھی، کہ گفتگو ایوالو کر رہی تھی جو پاکستان کا ایک تاریخی موقف رہا ہے، اور اس میں پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں کو اس کا یہ شرف اور یہ اعزاز ہے کہ جو ہمارا کنسسٹنٹ ویو رہا ہے آف اے 2 اسٹیٹ سولوشن فار پیلسٹائن، اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ جناب والا، کل کی گفتگو میں یہ بات تاثر بڑا واضح ہو کے ابھر رہا تھا کہ لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں آپ دیر پا امن چاہتے ہیں تو مسئلہ فلسطین اس کی کنجی ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دیر پا امن جو ہے وہ فلسطین میں ممکن نہ ہوگا۔ جناب والا، وہاں اس بات پر اتفاق ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، ایک کنسنسس ایوالو کر چکا تھا کہ اگر ہم نے اس ظلم کو روکنا ہے تو ہمیں مل کر من جملہ یک زباں ہو کر وہ جو زبردستی ایکسپلشنز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، جو زبردستی ایکسپلشنز کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میری تمام ہاؤس سے ریکویسٹ ہوگی کہ ریزولوشن جب بھی پاس ہو سارے ہاؤس میں اویلیبل ہو، تاکہ ایک یکجہتی کا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مکمل جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ ہو۔ تمام ہمارے MNAs صاحبان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اویلیبل ہوں ادھر تب جب تک یہ اجلاس ختم نہ ہو، پلیز۔ کہ اس فورس ایوکشنز کو روکا جائے۔ اور جناب والا، آج میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ اس ڈسکشن سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ڈیموگرافک چینجز کیے جا رہے ہیں آکوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ جناب والا، جب اختتام پر وہ حتمی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہ آئی تو اس کے بعد رات ہی کو، کل رات کو، جناب قائد حزب اختلاف، میں نے اس پر
وزراء خارجہ سے اور بالخصوص ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور رات لیٹ میرا اس پہ تبادلہ خیال ہوا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ جناب والا، دوسرا اجلاس جو منعقد کیا گیا وہ OIC کا ایمرجنسی ہنگامی اجلاس تھا، جس میں امہ کے وزراء خارجہ نے حصہ لیا۔ جناب والا، پاکستان کا موقف واضح تھا اور ہم نے اپنی غیر مشروط حمایت، جس کو آپ کہتے ہیں وی آفرڈ unflinching support to the people of Palestine۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے 3 وہاں اہم نقطے اپنی گفتگو میں، اپنے خطاب میں وہاں پیش کیے اور میں وہ اس ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ اسرائیل ٹوٹل وڈرال، مکمل انخلا جو آکوپائڈ عرب ٹیریٹریز ہیں، یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ جناب والا، میں نے دوسری بات کی ریسٹیٹیوشن آف دی inalienable rights of the Palestinian people and their right to return to Palestine۔ جیسے کہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے تھے کہ لاکھوں ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گھر کی دہلیز کو نہیں چھو پا رہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ سکے۔ وہ آج بکھرے ہوئے دنیا میں اور ان کی آرزو ہے، ان کی نظریں ہیں اپنی اس دھرتی پر، اپنی اس سرزمین پر۔ اور میں نے جو تیسری بات وہاں کی کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان کی یہ خواہش نے جنم لیا قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سے، جو قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہے، الحمدللہ پاکستانی قوم آج بھی اس پر گامزن ہے، قائم و دائم ہے اور اسی سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ اور فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم اس رہنمائی کو سامنے لیتے ہوئے چلیں گے۔ اور میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں، قائد حزب اختلاف کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی یہ حکومت ہے، مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ہمارا قوم سے وعدہ ہے، ہمارا قوم سے وعدہ ہے، اس ایوان سے وعدہ ہے، بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس بحث کے بعد اور اس بحث کی ابتدا وزیر اعظم کی گفتگو جو سیکرٹری جنرل سے ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے ہدایت جاری کی تھی اپنے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کو جدہ میں کہ وہ جائے اور اس ساری گفتگو کو سٹیئر کرے اور کنسنسس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرے، انہوں نے کیا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ ایک متفقہ سٹیٹمنٹ آئی جو پورے PRs کی سٹیٹمنٹس تھی، جس نے جنم دیا اس ہنگامی اجلاس کو جو کل منعقد کیا گیا۔ اور جناب والا، الحمدللہ ایک آغاز ہوا ہے۔ مانتا ہوں راستہ کٹھن ہے، مانتا ہوں راستے میں کانٹے ہیں، مانتا ہوں طاقتور قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، مانتا ہوں بے حسی ہے، مانتا ہوں دوگلا پن ہے، مانتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کا اشارہ آپ نے کیا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے اور حق بالآخر اس کا وزن ہوتا ہے۔ جناب والا، الاقصی قبلہ اول ہے اور 27 کی رات قبلہ اول پر جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حملہ کیا، اس نے پوری امت مسلمہ کو یلغارا ہے۔ ایک یلغار تھی نہتے مسلمانوں پر جو عبادت کی اور وہاں نوافل کے لیے گئے ہوئے تھے، ان پر یلغار، ان پر سٹن گرنیڈز پھینکے گئے، مسجد کو بند کیا گیا، لوگوں کو باہر دھکیلا گیا،
तशद्दुद किया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, रबर बुलेट्स फायर की गई, शहादतें हुई, जख्मी हुए, उनकी आपके सामने दास्तान मैं क्या पेश करूं। बहरनौ आपने देखा कि बात उसने दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया को हिला के रख दिया। माना कि आज दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर एक तबके का गलबा है और आप जानते हैं कि वो असरात किनके हैं और उनके हाथ कितने लंबे हैं। लेकिन आज की दुनिया में मैं समझता हूं इतना आसान भी नहीं है चीजों को दबाना, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और हर शहरी कलम बंद कर सकता है और नक्शे जो हैं अपने फोन के जरिए वीडियो क्लिप्स के जरिए शेयर कर सकता है। जिस 10 साला बच्ची का जिक्र कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कर रहे हैं वो भी एक किसी की रिकॉर्डेड क्लिप है, किसी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की नहीं है, एक आम शहरी की, सिटीजन जर्नलिस्ट की वो क्लिप है जिसने दुनिया को दहला के रख दिया, जिसने हर आंख को नम कर दिया। जनाब स्पीकर, ये एक ऐसी दास्तान है जो आज दुनिया सुन रही है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैडम आप तशरीफ रखें प्लीज। जनाब वाला, अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थोड़ी सी तवज्जो दे दें जो पीछे खड़े हैं। प्लीज मैडम सोबिया प्लीज। इट्स सच एन इम्पोर्टेंट इशू। प्लीज एंड यू हैव बीन सो जेनरस जी in agreeing to a unanimous resolution. शाह प्लीज। दोनों तरफ कह रहा हूं, आप सही फरमा रहे हैं राय साहब। अगर यह ऐवान अपनी सीरियसनेस का इजहार करना चाहता है और कौम को जिसके आप नुमाइंदगान हैं उसको पैगाम देना चाहते हैं तो आज संजीदगी का मुजाहरा बहुत जरूरी है। जनाब वाला, मैं इस करता चलूं कि इन दोनों मीटिंग्स के बाद मैंने इशारा किया कि रात को मेरी तुर्की के वजीर खारजा से बात हुई और हमने सिक्योरिटी काउंसिल की सूरत हाल को सामने रखते हुए तबादला ख्याल किया और फैसला किया कि आज सुबह, आज यानी कि 17 को ओआईसी के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के जो सदर हैं उनसे राब्ता करेंगे और एक डेलीगेशन की सूरत में उनके सामने हाजिर होंगे और मुतालबा करेंगे कि हम उम्मा, जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज है और दीगर मुस्लिम ममालिक की कलीदी आवाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फॉर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता और वहां लोग अपने जज्बात की खुलकर तर्जमानी कर सकते हैं। जनाब वाला, आज वो वहां यकीनन पेश हुए और हम चाहते हैं कि जनरल असेंबली का इजलास बुलाया जाए जिसमें गाजा की बमबारी, जिसमें वेस्ट बैंक का तशद्दुद, जिसमें अल अक्सा की किबला अव्वल की बेहुरमती का मौजूद ज़ेर बहस आए और उसके लिए सफ आरा होकर हम मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सके। जनाब वाला, मुझे ये बताते हुए आपकी खिदमत दर्ज कर रहा हूं, उस गुफ्तगू के बाद, वजीर आजम को एतमाद में लेने के बाद मैंने फैसला किया है कि आज रात इस ऐवान के इख्तिताम पर, इस नशिस्त के इख्तिताम पर मैं तुर्की रवाना हो रहा हूं और वहां जाकर फलस्तीन के वजीर खारजा जिसको दावत देगी है वो तशरीफ ला रहे हैं, सूडान की वजीर खारजा तशरीफ ला रही हैं और पाकिस्तान का वजीर खारजा, हम चारों मिलकर इस नई सलामती काउंसिल की और ओआईसी के इजलास की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करके हमने फैसला किया है कि हम मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे और न्यूयॉर्क जाकर
ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے. ہم ایک ایک فرد, ایک ایک مستور, ایک ایک بچہ, ایک ایک بوڑھے کی آواز بن کر جائیں گے. ہم آپ کی ترجمانی کریں گے. ہم آپ کے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی نیک نیتی سے کوشش کریں گے. جناب والا, انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. جناب اسپیکر, میں اور یقیناً یہ عوام پرزور مذمت کرتا ہے اس انڈسکرمنیٹ بمباری کی جس نے لوگوں پر ایک کرامت برپا ہوئی, کرامت. جناب والا, اور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان خاندانوں سے. 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں, بچے یتیم ہو چکے ہیں, بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے. اور یہ رکی نہیں ہے, آج 7واں روز ہے, بمباری جاری ہے. ہر گھنٹے, ہر دن اس میں اموات میں, ہلاکتوں میں, شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جناب والا, انشاءاللہ ہم ان کی ترجمانی کریں گے, انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے. اور جناب والا, قائد حزب اختلاف نے صحیح نشاندہی کی اور آپ نے ان میڈیا آؤٹلیٹس کا ذکر کیا جو اسرائیل کی پریسیشن بامبنگ اور بمباری سے زمین بوس کر دی گئی. اس میں بہت سی بلڈنگ میں معصوم لوگ بیٹھے تھے. اس میں میڈیا آؤٹلیٹس تھے. الجزیرہ کا وہاں دفتر تھا اور وہ دفتر پچھلے 15 سال سے فنکشن کر رہا تھا. اس میں اے پی کا دفتر تھا جو ایک امریکی ایک جرنلسٹک ادارہ ہے, اس کا دفتر تھا اور اس کو نشانہ بنایا گیا. 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا اور جب انہوں نے منتیں کر کے گڑ گڑا کر کہا کہ 10 منٹ کی مہلت اور دے دی جائے اور 10 منٹ کی مہلت بھی نہ دی گئی اور حملہ کیا گیا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ بلڈنگ سے باہر آ گئے اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی, کوئی شہادت نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے بالکل کوئی گنجائش نہیں دی. اور جواز کیا بنایا جناب اسپیکر؟ جواز بنایا کہ یہاں اس بلڈنگ میں حماس اور حماس سے نسبت رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 15 سال سے یہاں مقیم ہیں, ہمیں تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا. اور آج اے پی نے مطالبہ کیا ہے امریکہ کے حکام سے, اپنی ایڈمنسٹریشن سے, کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے اسرائیلیوں کا, تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جناب والا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ حقائق کیا ہے. جناب اسپیکر, آپ نے, قائد حزب اختلاف نے اپنی گفتگو میں اس دوہے معیار کا ذکر کیا. آپ نے ایک کمپیریزن ڈرا کیا ایسٹ تیمور کا, بوسنیا کی میس گریوز کا آپ ذکر کرتے ہیں, آپ عراق کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں, آپ عراق کی بات کرتے ہیں, آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں جناب والا, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مغرب کے بہت سے ممالک کی طرف اشارہ کیا. یس سر, I quite agree with him. Many Western capitals are sitting on the fence, knowing that international law is being violated, knowing that humanitarian law is being violated, knowing that war crimes are being committed, knowing that apartheid and ethnic cleansing is taking place. They're quiet. They're quiet. They're not speaking up. بہت سی مسئلتیں ہو سکتی ہیں, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, ریئل پالیٹکس آ سکتی ہے سامنے, ایکسپیڈینسی, پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی نظر ہو سکتی ہیں جناب والا. لیکن خوشائند بات یہ ہے اور جو حوصلہ افزا بات یہ ہے, جو انسانی تقاضوں کو, جو انسانی پہلو کو اجاگر کرتی ہے بات, وہ یہ ہے
کہ آج اسی مغرب میں جس کی بہت سی حکومتیں خاموش ہیں